الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحمیدات و تقدیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی جس کے بے شمار ہم گنت لا تعداد اسناد کی شراف و احسان حقیقی محسن ہے جو ہمیں آفتوں کے آنے سے پہلے آفتوں سے بچاتا ہے اور شکر گزاری کے مواقع عطا کرتا ہے اور جو ہمیں آفتوں کے آنے کے بعد
آفتوں اور مصیبتوں سے نجات عطا کرتا ہے اور صبر کے مواقع عطا کرتا ہے۔ اس سے دعا اور درخواست ہے ہماری کمزوری کے پیش نظر ہمیں آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کے علم میں ہے اس وقت وطن عزیز میں کیسی آفت کا راج ہے، پریشانی ہے۔ ملک کا تقریباً تہائی حصہ ایک بڑی پریشانی اور مصیبت سے دوچار ہے۔ اور یقیناً یہ ہمارے ہی کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر پچھلی ایک صدی کے اندر ایسی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس سے اس طرح کی قدرتی آفات سے نمٹنے اور بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا جامع پلان موجود ہے۔ ساری دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں، ساری دنیا میں سیلاب آتے ہیں اور بسا اوقات تباہی بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے بے یار و مددگار شاید دنیا میں کوئی دوسری قوم نہ ہو۔ یقیناً اس کا سب سے بڑا سبب اہل حشم، حکام، حکمرانوں کی نااہلی، مسلسل باہم دست و گریباں ہونا، وسائل کی درست طور پر تقسیم نہیں ہے، منصفانہ رویہ نہیں ہے، اور ہر کوئی اس آزار میں مبتلا ہے کہ کیسے وہ راتوں رات ارب پتی کھرب پتی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے جہاں وسائل لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتے۔ اس بات سے بالاتر ہو کر اور جو سیاسی ماحول ہے اس سے دستکش ہو کر کہ جو آج بھی اپنے لوگوں کو باہر دیکھ کر بے چین نہیں ہوتا، آج بھی اپنے جسم کا ایک حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہونے کے باوجود بھی رحم نہیں کرتا، اور ملک کے ایک بڑے حصے پر تباہی مچی ہوئی ہے، اور پھر بھی یہ موجودہ سیاستدان چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، وہ آپس کی ایک کھینچا تانی میں، ایک جنگ اور اقتدار کی جنگ میں ہمہ وقت مشغول ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ قطع نظر اس بات کی ہر شخص اپنی ذمہ داری کے ساتھ سوال کیا جائے گا۔ حکمران سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، اور حکمران کی ذمہ داری کوئی کم ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا تصور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ دے دیا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی دریا کے کنارے پہنچ کر بھی پیاسا مر جائے تو مجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ فرات کا نام لیا کہ دریا کے کنارے پہنچ کر بھی، یہ نہیں کہ وہ کسی صحرا میں رہتا ہوا مر جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہو، دریا کے کنارے پہنچ کر بھی مر جائے تو پھر بھی مجھ سے سوال ہوگا۔ تو یہ احساس ذمہ داری ہے، اور لوگ، تاریخ ہمیشہ ایسے ہی کرداروں کو زندہ رکھتی ہے، اور ایسے لوگ جلد از جلد دفن ہو جاتے ہیں، اور دفن ہونے کے بعد اپنا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتے۔ جو خود غرض ہوتے ہیں، ذہنی طور پر مفلس ہوتے ہیں، ان کا اقتدار اور ان کی کوشش کاوش، ان کی حکمرانی زیادہ دیر کی نہیں رہتی۔ قطع نظر اس بات کے ہم سے ہماری ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جب یہ مصیبت آئی تو تم کہاں تھے اور تم نے کیا کیا۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو وسائل تھے، آپ کے پاس جو مال اسباب تھا، آپ کے پاس جو صلاحیت تھی، آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ کیا تم
اس وقت میدان میں تھے؟ کیا اس وقت جب لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ اور لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ لوگ کھلے آسمان تلے بیماری سے سسک سسک کر مرتے ہیں، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم جو گھروں والے تھے وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ایک دم جو بال والے تھے وہ بے مال ہو گئے ہیں، جو عزت والے تھے وہ سائل بن گئے ہیں۔ اور یہ یہاں اے سی زدہ مسجد میں بیٹھ کر شاید اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا وقت کہ آپ ہی کو اگر آپ کے تمام وسائل سمیت 20 منٹ میں آپ کا گھر چھوڑنا پڑے تو پھر شاید آپ کو اس کا احساس ہو کہ یہ کیسی آفت ہو سکتی ہے۔ یہ جو کمزور ہوتے ہیں فقراء ہیں، مانگنے والے نہیں۔ ہم ایسی جگہ بھی گئے ہیں جہاں ہم کھانا دیتے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ ہم نے پہلے کھا لیا ہے، اب فلاں کو نہیں ملا ان کو دے دیں۔ فقراء سے خیر خواہی یہ اس دین کی بنیاد ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تعریف، نبوت کا پہلا پیغام، اور وہ پہلا پیغام لا کر آپ نے پہلی سامعہ اپنی پہلی سننے والی بیوی سے کہا کہ یہ پیغام ملا ہے اور مجھے اپنے بارے میں ایسا خدشہ ہے، تو بیوی نے اس کے رد عمل میں پہلی جو تعریف کی ہے وہ کیا تھی کہ آپ وہ ہیں جو فقراء سے، غریبوں سے، کمزوروں سے، بے دست و کش سے آپ محبت کرنے والے، ان کے بوجھ اٹھانے والے، ان کو کھلانے والے ہیں۔ اس دین کی بنیاد ہی خیر خواہی پر ہے۔ الدین النصیحہ، دین اس کا کوئی دوسرا نام نہیں اگر اس میں خیر خواہی نہیں ہے۔ اس نماز کی اللہ کو حاجت نہیں ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر کسی دوسرے کا احساس اجاگر نہیں ہوتا۔ میں قسم باللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، ایسی نمازیں میرے اور آپ کے منہ پر دے ماری جائیں گی جس میں احساس پیدا نہ ہو سکا۔ اگر آپ کا دل تڑپتا نہیں ہے، اگر کسی بے گھر کی پریشانی اور تکلیف پر آپ کی آنکھ میں نمی نہیں آتی ہے، آپ کے دل میں احساس نہیں جاگتا ہے، تو ایسے دین کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اور خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بڑی تلخ کہانی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا کہ آپ کسی سے کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ کہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، وہاں لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں فلاں، جھوٹی کہانیاں۔ چلو خود جا کے کر لو، تمہارے پاس بھی گاڑی ہے، تمہارے پاس بھی وسائل ہیں، ہم پر اعتماد نہیں تو خود جا کے کر لو، لیکن نہیں کرے گا۔ اور یہاں بیٹھ کے اب بھی مذہبی لوگوں کو، دینی تنظیمات کو، دینداروں کو برا بلا کہے گا، جبکہ ہم نے دیکھا ہے وہ جو انسانیت کے نام پر پوری دنیا کے وسائل ہڑپ کر جاتے ہیں وہ آج وہاں موجود نہیں ہیں۔ اور وہاں موجود کون ہے؟ وہ چاہے بریلوی ہو، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہ چاہے اہل حدیث ہو، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ داڑھی والا ہے، وہ نماز والا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ فقراء سے خیر خواہی، کیوں خیر خواہی کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم ہو وہ لوگ جنہیں پکارا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے،
فمنکم من یبخل، اور تم میں سے کچھ لوگ پھر بخل پہ اتر آتے ہیں. ہے پاس اضافی بڑا ہے، ابھی اس کے بیٹے کی پوتے کی شادی کروا کے دیکھ لو، دیکھو کہاں کہاں سے کیسے کیسے خرچ کرتا ہے. اور جہاں لگانا چاہیے، جہاں اس کا فائدہ ہے، جہاں اس کے لیے خیر خواہی ہے، وہاں 5-10 ہزار دیتا ہوں بھی احسان جتلاتا ہے کہ اتنا میں نے آپ کو دیا ہے. فمنکم من یبخل، تم بخل پہ اتر آتے ہو. اللہ کا دیا ہوا اللہ مانگتا ہے، اللہ کہتا قرض دے دو، بڑھا چڑھا کر واپس دوں گا. ایسا بینک ہے اللہ کا جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، جس میں کبھی مندہ نہیں ہوتا، جس میں کبھی ریسیشن نہیں آتی، جس میں سود بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مسلسل بڑھتا ہے. ایسا بینک، اور صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے. تم دینے والے بن جاؤ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا ہاتھ پھر خشک ہو جائے کہ تمہارے پاس رہا کچھ نہیں. تم دینے والے بن جاؤ، دولت عثمان والی بنا لو، اللہ تمہارے دلوں کو بھی ایسا غنی کر دے گا کہ تمہیں اس کی فکر ہی نہیں رہے گی کہ کہاں سے آتا اور کہاں خرچ کرتے ہو. تمہیں پکارا جاتا ہے اور پھر تم بخل کرتے ہو. اور فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو آدمی بھی بخل کرتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، تو کسی دوسرے کو کیا نقصان ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں دے رہا، اصل میں اللہ نے اس کے سرمایہ کا نفع اس سے روک دیا ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہا اس بات کو. جو کسی پر خرچ نہیں کرتا اسے لگ رہا ہے نا میں بچا رہا ہوں، حقیقت میں اللہ نے اس مال کا نفع اس سے روک دیا ہے. یہ مال اس کو نفع دینے والا تھا، فائدہ دینے والا تھا، لیکن اس نے اپنا نفع خود ہی روک لیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء. یاد رکھنا اس بات کو کہ غنی صرف ایک ذات ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو. صرف ایک ذات ہے جو غنی ہے، جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ دو، خرچ کرو. اور اگر تم نہیں کرتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ پھر بدل دے گا، نئے لوگ لے آئے گا، ایسے لوگ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو کبھی تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں بدل ڈالے گا. اور اللہ بدل رہا ہے، اللہ بدل لگ نہیں رہا نا، اللہ بدل رہا ہے. جب قومیں بطور قوم کے بے حسی کا اور بے مربتی کا اور ظلم کا، ظلم اختیار کر لے، یہ معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے، پھر اللہ بدل دیتا ہے. اور بدلنے کا یہی نظام ہے، یہی نظام ہے. کبھی آسمان سے آفت، کبھی زمین سے آفت، کبھی زلزلے، یہی نظام ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم تو کراچی بیٹھے ہیں. اب تو خیر کراچی تو ڈوبا ہوا ہے خود ہی. تو کیا اللہ کے پانیوں کے سامنے لاہور دور ہے؟ اس کے اوپر آسمان کی چھت نہیں ہے؟ اپنے مزاج اور اپنے رویے پر غور فرمائیے. اللہ کو یہ فقراء، تنگ دست، مفلس لوگ اتنے پسند ہیں کہ اللہ ان کے بار بار حقوق بیان کرتا ہے. اللہ ان کے حقوق بیان، فرض صدقہ ہے زکوٰۃ، فرض صدقہ. توجہ کیجیے میرے والے، ادھر میرے والے دیکھو بٹ صاحب، جاگ کے بیٹھو. فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے؟ پتہ کہاں سے شروع کیا؟ للفقراء، انما الصدقات للفقراء. پہلا طبقہ جس پر خرچ کرنے کا حکم دیا وہ تنگ دست مفلس لوگ ہیں. سب سے پہلے ان کا ذکر کیا، اس کے بعد مساکین ہیں، اس کے بعد مجبور لوگ ہیں. سب سے پہلا طبقہ جو مانگتا نہیں ہے، مانگنے کی جرت اور ہمت نہیں کر پاتا ہے، سائل نہیں ہے، سب سے پہلے کہا ان پہ خرچ کرنا ہے. اللہ اکبر.
اور اللہ تعالیٰ کو یہ کتنے محبوب ہیں. صلح حدیبیہ کا معاملہ جب ٹوٹ گیا، معاہدہ انہوں نے توڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بتا دیا کہ اب تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں. تو پہلے تو مکے والوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں بھی ضرورت نہیں. پھر جب احساس ہوا کہ اس سے ہم مارے جائیں گے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو کفر پہ تھے، آ گئے صلح کو اس کی تجدید کرنے آ گئے. وہ آپ نے سنا ہوگا، اپنے بیٹی کے گھر آئے تو بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، مختلف لوگوں سے ملے، کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں کہ ان کو لے جائے. ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو سفارشی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آنا چاہ رہا ہے. اب راستے سے حضرت سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ عنہم اجمعین یہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر. انہوں نے جب دیکھا، ظاہر اس وقت تک ابھی کفر پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے اس دشمن کو دیکھو، پتہ نہیں کب ہماری تلواریں اس تک پہنچیں گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو تھوڑا ڈانٹ دیا، تھوڑا سخت کلمات کہے کہ مہمان ہے، اور کہا یہ قریش کا سردار ہے. اللہ اکبر. اور آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کر دی کہ آقا راستے میں یہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے اور میں نے ان کو تھوڑا سخت سست کہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اس کو ادھر ہی چھوڑو، جاؤ پہلے ان کو مناؤ، جاؤ پہلے ان کو مناؤ، پہلے ان سے بات کرو. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے جا کے معذرت کی ان سے. فقراء سے اللہ کو بڑا پیار ہے، محتاج اللہ کو بڑے محبوب ہیں. محتاج اتنا محبوب ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے پریشان حال آدمی کے لیے نکلتا ہے، اس کی مدد کے کام میں لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اللہ فی عونہ، اللہ اس آدمی کی مشکل آسان کرنے میں اور اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی، کسی پریشان حال آدمی، اس کی آسانی کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ کی آسانیاں کر دیتا ہے، آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، آپ کی مدد شروع کر دیتا ہے. یہ ایسے محبوب ہیں اللہ کے ہاں. اور بڑی معروف مثال ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے وہ واقعہ سنایا، آپ سب نے بارہا سنا ہے، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. یاد ہے وہ 3 لوگ جو اندھا، گنجا اور کوڑ زدہ، جس کو بیماری تھی، اور جن کے پاس فرشتہ آیا، ان سے پوچھتا تمہیں کیا پسند ہے؟ تو کوڑ والے نے کہا مجھے پسند ہے جگہ جگہ سے جلد پھٹی ہوئی ریشہ نکلتا ہے، میری جلد صاف ہو جائے، رنگ گورا چٹا ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، محبت کرنے لگیں. اس نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا. کون سا مال لینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ مجھے بڑا پسند ہے، لہذا اس کو حاملہ اونٹنی دے دی گئی. گنجے کے پاس آیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لوگ بال نہ ہونے کی بنا پر میرا مذاق اڑاتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، بال اگائیں، میں بھی نارمل لوگوں کی طرح ہو جاؤں. ہاتھ پھیرا، بال ٹھیک ہو گئے. مفلس تھا، پوچھا کون سا مال پسند کرتے ہو؟ گائے مجھے بڑی پسند ہے، حاملہ گائے دے دی. تیسرا اندھا ہے، اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے زیادہ پسند کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آنکھوں سے دیکھا نہیں، مالک کائنات نے کائنات کو کیسا بنایا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا کو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی. اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری بڑی پسند ہے، لہذا حاملہ بکری دے دی. وقت گزرا، اب اللہ نے ایسی برکتیں ڈالی، اور اللہ ڈالنے پہ آئے تو ایسی ہی برکتیں ڈالتا ہے کہ ایک ایک جانور سے سینکڑوں اور ریوڑوں کی شکل عطا کر دیتا ہے.
اور چھیننے پہ آتا ہے تو لمحوں میں یہ جو سڑک پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کے کتنے جانور تھے؟ اس نے کہا 60 جانور تھے۔ آج کیا ہے؟ کہا ایک بھی پاس نہیں ہے۔ چھیننے پہ آئے تو لمحہ لگتا ہے، برکتیں عطا کرے تو پھیل جاتا ہے، برکتیں عطا کرے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو سیدنا انس کی والدہ ان کو نبی پاک کے پاس لے کر آئی ہیں، اللہ کے رسول اس کے لیے دعا فرما دیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خادم چھوٹے سے نوکر کے لیے دعا کی ہے، برکت کی دعا کی ہے۔ انس کی عمر بڑھ گئی، 100 سال سے زائد جیے، انس کی اولاد بڑھ گئی، 100 بچے ان کی اولاد کے، ان کے اپنے بچے، ان کے بیٹے پوتے وہ زندہ ہیں اور وہ اپنی طبعی عمر جی کر فوت ہو گئے ہیں، بابا جی ابھی زندہ ہیں۔ اور مال، جب انس کا مال اتنا بڑا کہ اب مدینہ میں رکھنے کی گنجائش نہ رہی تو باہر والی چراگاہوں میں لے گئے، اور جب کبھی انس کا مال واپس شہر کی طرف آتا، دھمک سے سارا شہر امڑ آتا کہ انس کا مال دیکھنے آئے۔ برکتیں عطا کرے تو ایسے عطا کرتا ہے، مفلسی دور کرنے پہ آئے تو ایسے کرتا ہے۔ کر دی، وقت گزرا، اور جتنے بھی مالدار ہو کبھی اپنی مفلسی اور تنگی اور تنگ حالی کے زمانے کو یاد تو کرو۔ کیا کہتے تھے، کیا کہتے، تمہارے جذبات کیا ہوتے تھے؟ نوکری لگ جائے، پیسہ مل جائے، کاروبار چل نکلے، گودام چل نکلے، خرچ کروں گا، اور جب مل گیا کہاں کا خرچ؟ کوئی طلب کرنے گیا تو 1000 بہانے، دے دیا تو 1000 تانے، نہیں تھا تو خواہشیں کرتا تھا، مل جائے تو یوں کر دوں گا۔ اور آج فرشتہ آیا واپس، اب آیا تو محتاج کی حالت میں، پہلے کے پاس گیا، محتاج ہوں، مسافر ہوں، مقروض ہوں، ایک اونٹ دے دو تو اس کو بیچ کر اپنے سارے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ کون سا اونٹ؟ تمہیں کیسے دے دوں؟ میری اپنی بڑی مصیبتیں، میرے تو کام ہی بڑے، ذرا بہانے دیکھو۔ اور اہل تجار اپنے بھی بہانے دیکھنا، حالات صحیح نہیں ہیں۔ کیا ہوا حالات کو؟ تمہارے حالات تو نہیں خراب ہوئے، یہ تو غریبوں کے خراب ہوئے۔ تم نے تو اور بوجھ ڈالا ہے، تم نے اپنے نفع میں کمی نہیں کی، وہاں کٹ نہیں لگایا۔ آپ کو بہت برا لگوں گا آج میں، لیکن حقیقت یہی ہے، تم نے بوجھ شفٹ کیا ہے، اپنے اوپر نہیں لیا، نہ اس حکومت نے لیا، نہ تاجر نے لیا۔ کس پر ڈالا؟ جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، اینڈ کسٹمر، اس پہ ڈالا۔ اور اب بہانے، حالات ہی خراب، کاروبار ہی نہیں ہے۔ چلو، اس نے کہا تم وہی تھے نا جو بڑے مفلس تھے اور کہتے تھے کہ مال مل جائے مجھے؟ کون؟ میں تو ہمیشہ سے ٹھیک تھا، مجھے کبھی بیماری تھی نہیں۔ اس نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری حالت پہ لوٹا دے، اور لوٹا دی اللہ نے۔ گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی ایسا ہی بہانہ کیا، اس کے لیے بھی کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں تمہاری حالت پہ لوٹا دے۔ دونوں نے انکار کیا۔ اب سینکڑوں ہیں لیکن ایک دینے کو تیار نہیں، ایک دینے کو تیار نہیں۔ اب اس اندھے کے پاس آیا، اور یہ مثال میں نہیں سنا رہا، یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب آیا نا اندھے کے پاس، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کا دماغ درست رکھے اس کو اربوں کھربوں میں مل جائیں تو اس کا دماغ درست رہتا ہے، اس کا دماغ نہیں بگڑتا، اس کے اندر تکبر اور رعونت نہیں آتی۔ اس سے آ کے کہا ارے او بھائی میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی ہو نا جو اندھے تھے اور آج بڑے مالدار ہو، تم مفلس تھے۔ اللہ اکبر، میں بھی آج تمہاری طرح مفلس ہو گیا ہوں، مجھے ایک بکری تو دے دو۔ اور اس نے کیا کہا؟ ہاں میں اندھا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پھر اللہ نے مجھ پر فضل کیا،
اللہ نے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، اللہ نے مجھے مال عطا کیا، تم ایک مانگتے ہو، تم اللہ کے نام پر لینے آئے ہو، یہ سارا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، جتنے چاہتے ہو لے جاؤ۔ کہاں لینے تو نہیں آیا، آزمائش تھی، تم کامیاب ٹھہرے ہو۔ میرے بھائی آزمائش ہے، دیکھو کون کامیاب ہوتا ہے، دیکھو کون اس آزمائش سے، کبھی کبھی ڈوبنے والا ہی آزمائش میں نہیں ہوتا، کنارے پر کھڑا ہونے والا اور کھڑے ہو کر مدد کی صلاحیت رکھنے والا، اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، صرف ڈوبنے والے کی آزمائش تو نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے، جو ٹالتے ہیں مفلسوں کو، ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ کل کسی بڑے تاجر کے پاس گئے کہ ہم جا رہے ہیں، آج رات کو انشاءاللہ ہم نکلیں گے قافلہ لے کر، اور اب تک ہماری طرف سے وہاں مسلسل میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، مسلسل کھانا کھلایا جا رہا ہے، جو ہم ہمارے وسائل میں ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور آج رات کو پھر نکلیں گے، اور آپ کو دعوت فکر ہے۔ تو ایک دوست کے پاس گئے، وہ ایک بڑی کمپنی کے پاس، کہتے ہیں کہ میں جب جیسے ہی بیٹھا اور میرے کسی دوست نے تعارف کروایا کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کا ذکر کیا، اس نے اتنا رگیدا، اتنا برا بلا کہا، اللہ اکبر۔ تو مفلسوں کو ٹالنے والوں ایک حدیث سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا میری امت کے اندر ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو خوفناک اعمال انجام دینے والے، زناکاری کرنے والے، ریشم پہننے والے، شراب کو عام کرنے والے، گانے بجانے کو حلال کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں ان کو اپنے لیے حلال بنا لیں گے۔ ریشم مردوں پر حرام ہے، شراب مرد عورت سب پر حرام ہے، گانا مولوی ہو یا غیر مولوی حرام ہے۔ تو جس نے اس کو حلال کیا، زنا بولیں حرام سمجھتے ہیں نا، جس نے اس کو حلال کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو، اور کچھ لوگ، یہ بڑی خوفناک بات، کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر جا بسیں گے، یعنی وہاں ان کی رہائشیں ہیں، عیاشیوں کے مرکز ہیں، وہاں جا کے اپنی موج میلا کرتے ہیں، ہل اسٹیشن پہ رہتے ہیں۔ متکبر لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، اور فرمایا چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لے کر آئیں گے جائیں گے۔ آج کی زبان میں دیکھیں تو سیلز مینز، آپ کی کمپنی کے ملازمین، صبح و شام آپ کے لیے مال لانے والے، لے جانے والے، آپ کی تجارت کے وہ کارندے، صبح و شام ان کے مویشی لے جائیں گے، لے کر آئیں گے۔ تو ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے گا، تو وہ ٹالنے کے لیے کہیں گے کہ کل آنا۔ سن لو اس حدیث کو، ٹالنے کے لیے کہیں گے کل آنا، کل آنا۔ جب کسی مسجد کا کوئی نمائندہ ماہانہ پرچی لینے کے لیے جاتا ہے تو میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، اس کو کتنے پھیرے لگواتے ہو، اس کو کتنی تذلیل کا سامنا کرواتے ہو، کتنا شرمندہ ہوتا ہے وہ بار بار تمہارے جواب سن کر کے کل آنا، صبح آنا، شام کو آنا، تم ابھی آ گئے ہو، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا۔ دینے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں دیتے ان کی بات نہیں کر رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کی کوئی مجبوری ہے، وہ کسی ادارے کا ملازم ہے، اس کی طرف سے حکم ہے، یا وہ خود کوئی ادارہ چلا رہا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ بار بار تمہاری ان ساری حرکتوں کے باوجود آتا ہے اور تم ایسے ٹالتے ہو کہ کل آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، پھر اللہ یا اس کو کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ اگلی کل آنے نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے
ان کو ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا۔ اور آخری بات فرمائی، اور بے شمار کو وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بہت سوں کو بندر اور سور بنا دے گا قیامت تک۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بندر اور سور بن جائیں گے، ان کی حالت یہ کر دی جائے گی۔ سبب کیا ہے؟ کسی فقیر، مفلس، پریشان حال کا آنا اور اس کو ٹالنا۔ پھر سنیے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکینوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا؟ دو مثالیں ہیں۔ پہلی، نبی کریم علیہ السلام، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، خستہ حال ہے، اور آ کے بیٹھا، آپ سے آ کے کہتا، اللہ کے رسول میں تو مارا گیا۔ کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھا ہوں، میں تو مارا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اب 60 مسکینوں کو کھانا یا 60 روزے یا ایک غلام کی آزادی ہے میرے پاس، میں مارا گیا۔ تو آپ نے ترتیب سے پوچھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں۔ 60 روزے رکھ سکتے ہو مسلسل؟ نہیں۔ صدقہ کرنے کو کچھ نہیں؟ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ ادھر۔ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھجوروں کا ایک ٹوکرا تحفہ لایا۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ، اٹھاؤ یہ ٹوکرا اور جاؤ مدینے کے محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اللہ کے رسول، ان 2 پتھریلی زمینوں یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ مسکرا دیے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آنا شروع ہو گئے، اور فرمایا اٹھاؤ ٹوکرا، جاؤ تم اور تمہاری بیوی کھاؤ، تمہارے لیے صدقہ بھی ہو گیا، آزادی بھی مل گئی، نجات بھی مل گئی۔ مفلسوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ اپنے مفلس دوستوں کے ساتھ کیسے تھے؟ وہ حضرت ظاہر کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ سبزی فروش جو اپنے گاؤں سے سبزیاں لا کر مدینہ میں فروخت کرتا ہے، اور ظاہر ہے ایک آدمی اگر گاؤں سے سبزی لے کے آئے، اس کے بدن میں پسینہ آئے گا، وہ مشقت اٹھائے گا، اس سے خوشبو تو نہیں آنے والی، اس سے اسمیل آئے گی، محنت کار ہے مدینہ کے بازار میں، لیکن محنت کار ہونے کے باوجود اس کا دل کیسا ہے؟ کبھی نبی پاک کے لیے پنیر لاتا ہے، کبھی کوئی اور تحفہ لاتا ہے، کبھی کوئی اور تحفہ لاتا ہے، کبھی کوئی کھانے کی چیز لے آتا ہے، دل امیر ہے اس کا۔ وہ مدینہ کے بازار میں سبزی بیچ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر بڑا مشغول اپنی سبزی بیچنے میں لگا ہوا، آپ پیچھے سے گئے اور پیچھے سے آپ نے اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور آواز لگائی، جیسے وہ آواز لگاتے نا سبزی والے، آپ نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدے گا؟ اب اس کا رویہ دیکھیں، اس نے جب محسوس کیا اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی کمر کو رسول اللہ کے آپ کے جسم سے اور زیادہ ٹکا رہا، اور زیادہ لگا رہا ہے، اور ساتھ کہتا اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا؟ میں بے قیمت غریب آدمی، حسین بھی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تم اللہ کے ہاں کتنے قیمتی ہو۔ اور قیمتی ہی تھا جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ تم کمزور دوستوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہو، کمزور بھائیوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ ان کو اٹھانا پڑے گا، ان کے ساتھ ان کی کئی باتیں برداشت کرنا پڑیں گی، یہ قرض مانگنے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک کا رویہ کیا ہے؟
آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ان مفلس ساتھیوں کے ساتھ۔ فقیر تو ہم سبھی ہیں، کوئی تھوڑے زیادہ درجے کا، کوئی کم درجے کا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ الغنی، غنی ایک ہے، بے نیاز صرف ایک ہے۔ ضرورت تو تمہیں بھی پڑ سکتی ہے، یہاں نہیں پڑے گی تو وہاں پڑ جائے گی، ضرورت تو پڑے گی۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دو، اور صحابہ، اتنا صحابہ بیان کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اتنی جہاں جتنی صحابہ پر بات اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ہوتی ہے پچھلے 12-15 سال سے، شاید ہی کوئی دوسری مثال کہیں ملے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ واقعات میں بھی صحیح ترین، مستند ترین صحابہ کے واقعات کو لے کے آؤں۔ تو جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، نبی پاک ایک سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں اور جابر کا اونٹ تھکا ہوا، چلتا ہی نہیں، سب سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے قائد، یہ ہے امام، یہ ہے مرشد، خیر خواہ۔ ساری فوج آگے جا رہی ہے اور جابر پیچھے ہے، اس کی اونٹنی چلتی نہیں ہے، اونٹ چلتا ہی نہیں ہے، کم، سب سے سست۔ آپ واپس آئے، آپ نے پوچھا جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول یہ تھک گیا ہے، یہ ظاہر ہے غربت تھی۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک چھڑی لگائی۔ چھڑی کا لگانا تھا اللہ کی طرف سے معجزہ، اس میں گویا کرنٹ ہی نیا آ گیا ہے۔ آپ جابر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کیسی ہو رہی ہے؟ جابر شادی نہیں کی، نہیں کی اللہ کے رسول، شادی کرو، بات کر رہے ہیں، گفتگو۔ نوجوان صحابی، قرض میں پھنسا ہوا صحابی، والد شہید ہوا ہے، قرض میں پھنسا ہوا، آپ نے اونٹ کو چھڑی لگائی ہے، وہ تیز رفتار ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں اتنا تیز رفتار ہو گیا، اللہ کے نبی کی اونٹنی کا مقابلہ پورے آپ کے صحابہ میں سے کوئی، آپ کی کسی کی اونٹنی یا اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ آج میرا اونٹ آپ کی اونٹنی سے بھی آگے بڑھنے کو تھا، میں اسے روک کے رکھ رہا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا، اب دیکھیے کیا خوبصورت محبت پر انداز ہے، آپ نے فرمایا جابر یہ اونٹ بیچو گے؟ اللہ کے رسول اونٹ بیچنا؟ میں، ہاں مجھے دے دو، لے لے، قیمت طے ہو گئی، قیمت طے ہو گئی۔ مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہیں پیسے لا کر دیتا ہوں۔ آپ آئے، تشریف لائے اور جابر کو اونٹ کی قیمت دی جو طے ہوئی تھی۔ اب جابر خوش ہے کہ ایک تو یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہی چل کے آیا ہے، اتنا بھاگنے والا ہو گیا ہے، پہلے تو بڑا کمزور سا تھا اور قیمت بھی اچھی مل گئی ہے۔ جابر پلٹے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جابر سنو، حکم لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر فرمائیے۔ فرمایا اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ۔ غریبوں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جان نہیں چھڑائی ان سے، کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سبق دینے آئے تھے کہ تم سب فقیر ہو، یہ تو وقت کا پھیر ہے، یہ کب ایسے تبدیل ہوتا ہے اللہ کو پتا ہے، کب تمہارے حق میں نہیں رہتا اور کب یہ تبدیل ہو کر تمہارے مخالف ہو جائے۔ اور بڑی بڑی نصیحت اور کام کی بات ہے، یہ وہ سب لوگ سن لیں، وہ یہ سمجھے نا کہ کہیں یہ سارا جمعہ امیروں کے خلاف تھا، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس میں یہ نصیحت کہ غریب ہو تو کیسا ہونا چاہیے، غریب کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی غربت معاشرے کی سزا نہیں ہے، یہ معاشرے نے اس کو غریب نہیں کیا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کی جائیداد لوٹنے پر نہ چڑھ دوڑے،
وہ لوگوں سے انتقام لینا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کے ساتھ قناعت کا رویہ اختیار کرے، اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اس کا کفر نہ کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی اور خوش رہے۔ اور ساتھ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ عز وجل قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ اور بھی احادیث ہیں مختلف، وہاں کوئی اور 3 بیان کیے، یہاں کوئی اور 3 ہیں۔ 3 سے آپ بات نہیں کریں گے۔ اور دوسری احادیث میں تو یہاں تک ملتا ہے ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، اللہ ان کا حساب ہی نہیں لے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الشیخ الزانی، بوڑھا بدکار، بوڑھا ہو گیا مگر اپنی حرکتوں سے باز آتا نہیں ہے، داڑھی سفید ہو گئی، اعضاء قوا کمزور ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں، اس کی زبان ٹھیک ہوئی نہیں، یہ اب بھی وہی ہے، اب بھی اس کی حرکات و سکنات، اس کی بات چیت، اس کی گفتگو، اس کا رویہ اب بھی یہ زنا کی طرف مائل۔ الشیخ الزانی، بوڑھا زانی، بوڑھا بدکار، والعائل المزحوب، اور وہ شخص جو غریب ہو لیکن متکبر ہو، غریب ہو، تکبر والا، غرور والا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، غریب ہے لیکن اکڑ بہت، عاجز نہیں، متواضع نہیں، منکسر نہیں، جھکتا نہیں، غسیلہ ہے۔ اس کے لیے فرمائی اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، اللہ اکبر، فرمایا والامام الکذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا، ایک آئے دوسرا جائے، پہلا ہو یا بعد والا، ہے نا جھوٹے سارے، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹا، ایک کے بارے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا، اگلا آتا ہے وہ اس سے بڑا جھوٹا۔ ان 3 بندوں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کلام ہی نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک نیکی کی بات ہے، صدقے کی بات ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا صدقہ بڑا آسان ہے، اور صدقے کے لیے تو اللہ کے نبی نے ایک قسم اٹھائی ہے، ایک قسم اٹھائی۔ کیا کہا تھا؟ والذی نفس بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، ما نقصت من مال من صدقہ، لوگوں کو ڈر ہے کہ شاید صدقہ دیا، خیرات کی، مدد کر دی، اپنی بند تجوری کا منہ کھولا تو شاید میں مفلس اور لاش ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ دینے والا کبھی مفلس ہوگا، اس کا مال کبھی کم ہوگا، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا۔ تو کتنا آسان ہے۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ وامرک بالمعروف صدقۃ ونہیک عن المنکر صدقۃ، اپنے بھائی مسلمان بھائی کو خوشی سے مل لینا، مسکرا کر، مسکراتے چہرے سے ملاقات کر لینا، سلام کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے صرف منع کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کم سے کم کسی طور تو ہم اس میں داخل ہوں۔ اور جو بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر جان لیتا ہے، مال ہونے کے باوجود بھی ہم فقیر ہیں، مال اسباب کے فراوانی کے باوجود بھی ہم فقیر ہیں، اور جو فراوانی کے باوجود اپنے آپ کو فقیر جانے، یا جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کم سے کم اپنے فقر و فاقہ پر شکوہ کرنے کی بجائے وہ راضی رہے اور اللہ سے طلب کرے۔ اللہ کیسے عطا کرتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال بڑی شاندار مثال اس حوالے سے
کیا تھا موسیٰ کے پاس؟ بے گھر، اپنے شہر کو چھوڑا ہے، قتل کا مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، اور طاقتور حکومت خود مدعی ہے، خود طاقتور حکومت مدعی ہے، جن کے گھر پلے ہیں وہی مدعی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بے گھر ہیں، بے گھر ہی نہیں، بے زر ہیں، کچھ بھی پاس نہیں۔ کیا کہا تھا؟ ایک نیکی کی ہے، ایک کس کے لیے؟ بدلہ ان سے لیا، کوئی ان سے مانگا، فسقا لہما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان دونوں عورتوں کی، ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو فسقا لہما، پلا دیا، پانی پلایا، اور کچھ نہیں کہا۔ نہیں کہا میں بھوکا ہوں کھانا لے آنا، نہیں کہا مجھے کچھ کھلا دو بدلہ دے دو، اور کچھ نہیں تو دودھ ہی دے دو۔ اتنی بکریوں کو پانی پلایا ہے، بدلے میں کچھ دودھ ہی نہیں، کچھ نہیں مانگا۔ ثم تولی الی الظل، ان کا کام کر کے سائے کے نیچے آ گئے، اور کیا کہا؟ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فقیر تو تیرے در کا ہوں، ان سے کچھ نہیں مانگا تو اس سے تو مانگ سکتا ہوں۔ اللہ جو بھی تو عطا کرے، من خیر فقیر، میں بھلائی کا فقیر ہوں۔ کس کا فقیر ہوں؟ تو بھلائی کے تو ہم سب فقیر ہیں، اور اگر ہم بھلائی کے فقیر نہیں ہیں تو اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ نے نتائج کیسے بدلے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، وہ خود جا کے اپنے والد کو سنا رہی ہیں قصہ، بتلا رہی ہیں بوڑھے باپ کو کہ ایک ایسا نوجوان ملا ہے، یہ پوری قوم آپ کی مخالف، آپ کی بیٹیوں کی دشمن، ہماری توہین کرنے والے، لیکن ایسا آدمی ملا ہے اتنی شرم و حیا والا، ہم سے یہ معاملہ ہوا، اس نے پانی پلایا ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ساتھ ہی کہا اگر آپ نے کسی کو نوکر رکھنا ہی ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی سے اس کے زمانے میں کون بہتر ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا میں تمہارے در کا فقیر۔ اب پیغام آیا ہے، اب اعتماد دیکھیے، کردار کا اعتماد کیا چیز ہے؟ کردار کا اعتماد، پہلے دو تھیں، اب اکیلی کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی اللہ نے خبر پہنچا ہی دی ہے، یا اعتماد اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ ایک بیٹی بھی بھیجوں گا، جوان آدمی ہے، پھر بھی خدشہ اور خطرہ کوئی نہیں، جو ایسا با کمال ہو اس کے پاس یہ امتحان بھی ہونا ہی چاہیے۔ اور پھر وہ گئے ہیں، آئی ہے لے کر، اور وہ آنے کا واقعہ بھی آپ نے سن رکھا کہ تمشی علی حیا، حیا کے ساتھ چلنے والی سے کہا تھا اب میرے پیچھے چلو، آگے مت چلو، کیونکہ فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، تم مجھے راستہ بتانے کے لیے اشارہ کر دینا، پتھر پھینک دینا۔ گھر پہنچے ہیں، ان سے معاملہ کیا ہے، اللہ نے ایسی خیر کا دروازہ کھولا ہے، اللہ نے بیوی عطا کی ہے، اللہ نے گھر عطا کیا ہے، مربی نبی عطا کیا ہے، واپسی پر اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی ہے۔ تو آئیے ہم سب اللہ کے حقیر فقیر ہیں، لیکن اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیے جو آج کسی مشکل کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سوال ہو، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، آئیے ہم ان پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کریں، کچھ اپنا حصہ ڈالیں، کچھ اپنا کردار پیش کریں، اور اللہ کے سامنے جا کر اس کا اجر لے لیں۔ بدلہ تو اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی شخصیت بدلہ نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا